العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب احکام الجنائزی، یہ باب جنازے کے احکام کے بیان میں۔ بچوں، آپ اس سے پہلے کہ جو بحثیں آپ نے پڑھی ہیں کتاب الصلاۃ میں ہی ہیں، آپ مصنف رحمۃ اللہ قبل سے آپ مناسبت اس طرح بتایا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بیان سے جب فارغ ہو گئے جس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، تو اب اس کے بعد ان احکامات کو بیان کر رہے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد کیے جائیں گے۔ جنائز، یہ جنازہ ان کی جمع ہے۔ جنازہ جیم کے فتحے کے ساتھ میت اور باڈی کو کہا جاتا ہے، اور جیم کے کسرے کے ساتھ اس تختہ کو کہا جاتا ہے جس پر میت اور باڈی کو رکھا جاتا ہے۔ عبارت دیکھیے، یسن توجیہ المحتضر للقبلہ علی یمینہ وجاز الاستلقاء ویرفع رأسہ قلیلا۔ اس کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے توجیہ، ایک لفظ آ رہا ہے محتضر، ایک لفظ آ رہا ہے استلقاء۔ استلقاء یہ باب استفعال کا مصدر ہے، چت لٹانا۔ محتضر یہ اس میں مفعول ہے باب افتعال کا، قریب المرگ ہونا۔ توجیہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، کسی کا منہ قبلہ کی طرف کرنا، قبلہ رو کرنا۔ ترجمہ دیکھیے، سنت قرار دیا گیا ہے قریب المرگ شخص کو کے چہرہ کو قبلہ رو کرنا، علی یمینہ اس کے داہنے پہلو پر، وجاز الاستلقاء اور جائز ہے چت لٹانا بھی، ویرفع رأسہ قلیلا تیسری شکل ہے یہ، اور اس کے سر کو تھوڑا بلند کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے عبارت کا، جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس وقت موت کے کچھ علامات ظاہر ہونے لگتی ہے۔ مثلا کن پٹی اندر کو دھس جاتی ہے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، دونوں پیر ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ جب یہ انسان کے اوپر حالت طاری ہو جائے تو اس موقع پر جو ان کے خیش و اقارب رشتہ دار ہیں ان کے لیے مناسب ہے کہ ان کو اتر دکھن لٹا دیں، سر شمال کی طرف کر دیں، پیر جنوب کی طرف کر دیں، داہنے کروٹ پر لٹا دیں۔ دوسری شکل یہ آپ کی کتاب والے نے بتائی، وجاز الاستلقاء، اس طرح چٹ لٹایا جائے کہ قبلہ اس کے داہنی طرف ہو جائے اور اس کے چہرہ کو قبلہ کی طرف کر دیا، یہ بھی جائز ہے۔ تیسری شکل جو آپ کی کتاب والے نے فرمایا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پیر قبلہ کی جانب کر دیجئے، سر پوروی حصے میں کر دیجئے۔ اس شکل کے بارے میں حضرت فرمائے رہے کہ اس کے سر کے نیچے کوئی تکیہ ہے، کوئی اونچی چیز رکھ دی جائے تاکہ اس کا چہرہ آسمان کی طرف نہ رہے بلکہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ ایک بات یاد رہے، اگر قبلہ کی طرف چہرہ کرنے میں، رخ کرنے میں تکلیف ہوتی ہو تب ان کو اسی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ آگے عبارت دیکھیے، وَيُلَقَّنُ بِذِكْرِ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ إِلْحَاحٍ وَلَا يُؤْمَرُ بِهِ، اور تلقین کی جائے شہادت کے دونوں کلمہ کو یاد کرنے کی،
وَيُلَقَّنُ بِذِكْرِ شہادتین، اور تلقین کی جائے شہادتین کے دونوں کلمہ کو یاد کرنے کی، عندہ اس کے پاس، من غیر الحاء بغیر اصرار کے، ولا یمر بہا اور اس کا حکم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب محتضر شخص کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس کے پاس جو بیٹھے ہوئے احباب ہیں وہ تھوڑی بلند آواز سے کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ پڑھیں۔ جب وہ آدمی جو قریب المرگ ہے وہ سنے گا تو خود بخود پڑھنے لگے گا، اس کو پڑھنے کے لیے کہا نہیں جائے گا، حکم نہیں کیا جائے گا، ولا یؤمر بہ، حکم نہیں کیا جائے گا۔ ممکن ہے اس پریشانی میں، اس بے چینی کے وقت میں اس کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جی جو مناسب نہیں ہے، یا ممکن ہے جھنجھلا کر کے وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، لہذا یہ حکم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک بات اور یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جب وہ ایک بار کلمہ پڑھ لیں تو اب تلقین کرنا بند کر دیجئے۔ ہاں کوئی دینی بات بول لے یا کہ اور کوئی چیز کھانے پینے کو مانگنے لگے، استنجا کے بارے میں کچھ بولے تو اس کے بعد پھر آپ تلقین کیجئے، ورنہ دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وَتَلْقِينُهُ فِي الْقَبْرِ مَشْرُوعٌ وَقِيلَ لَا يُلَقَّنُ وَقِيلَ لَا يُؤْمَرُ بِهِ وَلَا يُنْهَى عَنْهُ، اور مردہ کو تلقین کرنا قبر میں جائز ہے، اور کہا یہ گیا ہے لا يُلَقَّنُ، تلقین نہیں کی جائے، اور ایک یہ بھی نقل کیا جاتا وکیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا یؤمر بھی، اس کا حکم نہیں کیا جائے گا، ولا ینہی عنہ، اور اسے روکا بھی نہیں جائے گا۔ اس عبارت کے اندر جو سمجھایا اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کے یہاں اس عبارت کے اعتبار سے بریلوی حضرات کے یہاں تو تلقین کا طریقہ یہ کیا جاتا ہے کہ میت کے تدفین سے فارغ ہو کر کے ایک آدمی سرہانے یا پائتانے کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا نام لے کر کے وہ اس طرح بولتا ہے، اے فلاں یاد کرو کہ تم مسلمان تھے اور تم لا الہ الا اللہ کے بولنے والے تھے۔ اس طرح یہ تلقین کی جاتی ہے ان لوگوں کے یہاں۔ باقی پوری امت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ جس شخص کا نزع شروع ہو چکا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ مرنے والا ہے، اس کو کلمہ کی تلقین قبر میں کرنا کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ایمان کی حالت میں مرا ہے تو تلقین کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور کفر کی حالت میں مرا ہے، اس کی روح کفر کی حالت میں پرواز کی ہے، تو اب تلقین سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی کتاب والے تلقین کے سلسلے میں دو قول نقل فرما رہے ہیں۔ ایک قول یہ نقل کر رہے ہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کو روکا نہیں جائے، ولا ینہی عنہ۔ دوسرا قول یہ نقل فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں کر رہے تو اس کا حکم بھی نہیں کیا جائے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ آگے دیکھیے، وَيُسْتَحَبُّ لِأَقْرَبَاءِ الْمُحْتَضَرِ وَجِيرَانِهِ الدُّخُولُ عَلَيْهِ، اور مستحب ہے محتضر کے رشتہ داروں کے لیے اور اس کے پڑوسیوں کے لیے یہ کہ ان کے اوپر وہ آئے، ان کے پاس آئیں۔ یعنی جب آدمی قریب المرگ ہو تو اس وقت ان کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو اس وقت آنا چاہیے، یہ ان کا آخری وقت ہے، اس آخری وقت میں وہ ساتھ دیں۔ ممکن ہے ان کے دیکھنے کی وجہ سے ان کا کچھ دلاسا، ان کو کچھ ہمت بڑھ جائے۔ آخری وقت بہت سخت وقت ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کر کے ممکن ہے ان کے سختی کے اندر کچھ ہلکا پن آ جائے، لہذا یہ لوگ رہیں۔ وَيَتْلُونَ عِنْدَهُ سُورَةَ يَاسِينَ وَاسْتُحْسِنَ سُورَةَ الرَّعْدِ، اور اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، اور سورہ رعد کے پڑھنے کو بھی مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ سورہ یاسین، سورہ رعد وغیرہ پڑھنے سے روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے، لہذا اچھا ہے کہ جو لوگ جانتے ہو یاسین وغیرہ، سورہ رعد وغیرہ وہاں پڑھیں۔ آگے دیکھیے، وَاخْتَلَفُوا فِي إِخْرَاجِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مِنْ عِنْدِهِ، اور علماء کرام نے اختلاف کیا ہے حیض والی عورتیں، نفاس والی عورتوں کے نکالنے کے بارے میں، ان کے پاس سے، یعنی اگر حیض والی عورت، نفاس والی عورت ان کے پاس موجود ہے
تو کیا ان کو نکلنے کا حکم کیا جائے گا؟ تو علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا. بعض احباب کہتے ہیں نکلنے کا حکم کیا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ نکلنے کا حکم نہیں کیا جائے گا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی عورتوں کو خود وہاں نہیں رہنا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی جنابت کی حالت میں مرد ہے تو ان کو بھی وہاں خود نہیں رہنا چاہیے، اپنے سے نکل جائے. آگے دیکھیے فَإِذَا مَاتَ شُدَّ لَحْيَاهُ وَغُمِّدَ عَيْنَاهُ وَيَقُولُ مُغَمِّزُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده واسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه. پس جب مر جائے تو اس کے جبڑا کو باندھ دے، اس کی دونوں آنکھوں کو ڈھانک دیے جائے، اور ڈھانکنے والا یہ دعا پڑھے گا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شروع اللہ کے نام سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے طریقے پر میں یہ عمل کر رہا ہوں. یا اللہ آسان کر دیجئے ان کے اوپر ان کے معاملے کو، وسہل علیہ ما بعدہ، اور آپ آسان کر دیجئے ان کے اوپر ما بعد کے معاملے کو، واسعدہ بلقائک، اور آپ ان کو واسعدہ بلقائک، اور ان کو سعادت مند بنا دیجئے، ان کی قسمت کو چمکا دیجئے اپنی زیارت، اپنی ملاقات کے ذریعے سے. وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهَا، جس کے طرف یہ نکلے ہیں اس کو بدر جہاں اچھا بنا دیجئے اس سے جس سے وہ نکلے ہیں. یہ دعا ہے، یہ آنکھ کا باندھنے والا، آنکھ کا بند کرنے والا دعا پڑھے گا. آگے کہہ رہے ہیں وَيُوسَعُ عَلَى بَطْنِهِ حَدِيدًا لِئَلَّا يَنْتَفِخَ، اور اس کے پیٹ کے اوپر ایک لوہے کے ٹکڑا کو رکھ دیا جائے گا تاکہ وہ پھولے نہیں. یہ ایک اصولی بات بتا رہے ہیں کہ جب مر جائے مرنے والا تو اب اس کے پیٹ کے اوپر ایک بھاری بھرکم کوئی چیز، لوہا جیسی چیز رکھ دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیٹ پھولے گا نہیں. کہہ رہے ہیں وَتُوسَعُ يَدَاهُ بِجَنبَيْهِ وَلَا يَجُوزُ وَضْعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ، اور اس کے دونوں ہاتھ کو رکھ دیا جائے گا اس کے دونوں پہلو میں، اور ان دونوں کو، اور نہیں چاہتا ان دونوں کو رکھنا سینے کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ جب مر جائے تو اب دونوں ہاتھ کو ان کے پہلو کے اندر رکھ دیا جائے گا، پہلو میں چھوڑ دیا جائے گا، ان کے سینے پر نہیں رکھنا ہے ہاتھ کو. یہ اہل کتاب کی عادت ہے اور ہم لوگ کو اس اہل کتاب کی مخالفت کا حکم آیا ہے. آگے ہے وَتُكْرَهُ قِرَأَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ حَتَّى يُغْسَلَ، اور قرآن کریم کا پڑھنا بلند آواز سے مکروہ ہے ان کے پاس یہاں تک کہ غسل دے دیا جائے. مکروہ تنزیہی ہے، جب تک کہ غسل نہ ہو جائے اس وقت تک قرآن نہ تلاوت کی جائے زور سے ان کے پاس. یہ کراہت تنزیہی آتی ہے. وَلَا بَأْسَ بِإِعْلَامِ النَّاسِ بِمَوْتِهِ وَيُعَجَّلُ بِتَجْهِيزِهِ، اور کوئی حرج نہیں ہے لوگوں میں خبر کرنے کے بارے میں ان کے موت کے سلسلے میں. دوسری بات کریں وَيُعَجَّلُ بِتَجْهِيزِهِ، اور اس کے کفن دفن کے بارے میں جلدی کریں گے. اس عبارت کے اندر دو بات بتائی. ایک یہ کہ جب مر جائے تو رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، جی دوست احباب میں، شاگردوں میں، ان کے مریدوں میں، ان کے چاہنے والوں میں خبر کی جائے، اعلان کر دی جائے میک سے بھائی ان کا وہ انتقال کر گیا ہے. دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، دیر نہیں ہونی چاہیے. مرنے والا مر چکا ہے، اب آپ ان کو رکھ کر کے کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ اچھے ہیں ان کو جلدی سے ان کی اچھی جگہ پہنچا دیجیے، برے ہیں تو برے کو رکھ کر کے آپ کو کیا ملنے والا ہے. فَيُوسَعُ كَمَا مَاتَ عَلَى سَرِيرٍ مُجَمِّلٍ وِتْرًا. انشاءاللہ اگلے والی عبارت اگلے سبق کے اندر حل کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.